اس کا نام ہیزل تھا اور وہ 3 سال سے لائف لائن لیبارٹریز میں استقبالیہ کلرک تھی۔ لیبارٹریز میں اس کے علاوہ صرف 4 ملازمین تھے، جن میں مسلح گارڈ بھی شامل تھا، لیکن ہیزل کے بقول کسی کو کسی سے مل بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی۔ اسے وہاں سے اتنی زیادہ تنخواہ ملتی تھی کہ اس پابندی کو کبھی اہمیت ہی نہیں دی تھی۔ ڈاکٹر سٹون اور ڈاکٹر بیئرز اس لیبارٹریز کے سربراہ تھے۔ ان دونوں کے علاوہ ہیزل نے کبھی کوئی اور ڈاکٹر وہاں نہیں دیکھا تھا۔ اس کی دانست میں یہ ایک ایسی لیبارٹری تھی جہاں تحقیقی کام ہوتا تھا۔ نچلے حصے میں جانور ہی جانور تھے اور وہاں جانے کی کسی کو اجازت نہیں تھی۔ ہیزل نے بتایا کہ اگر وہ دیوار گرنے کا دھماکہ نہ سنتی تو اس طرف جانے کا خیال بھی اس کے ذہن میں نہ آتا۔ پھر اس نے ٹائیگر کو تہہ خانے کی گری ہوئی دیوار اور ملبے کے نیچے سے جھانکتی ہوئی ڈاکٹر سٹون اور غزالہ کی لاشوں کے بارے میں بتایا۔ یہ بتاتے ہوئے کئی بار اس نے خوف سے جرجری سی لی اور بار بار اس کا لہجہ کانپ جاتا تھا۔ ٹائیگر نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، تم نے کیا کیا؟ میں نے فوراً ڈاکٹر بیئرز کو فون کر دیا۔ کہاں؟ ٹائیگر کے لہجے میں بے پناہ نرمی تھی۔ وہ لوپانو خاندان کے ساتھ مقیم ہے اور مسز گلوریا کا ذاتی معالج ہے۔ پھر اس نے یہ سب کچھ سن کر تمہیں کیا ہدایت دی؟ جواباً ہیزل نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ اس نے یہ تک اگل دیا کہ وہ ڈاکٹر بیئرز سے محبت میں مبتلا تھی۔ یہ بتاتے ہوئے اس نے مجرمانہ انداز میں سر جھکا لیا تھا، جیسے بے پناہ ندامت میں مبتلا ہو۔ ٹائیگر نے اسے اطمینان دلایا کہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں، یہ تو ایک فطری جذبہ ہے جو خود بخود ہی اود کراتا ہے اور انسان اس فطری جذبے کے ہاتھوں بے بس ہے۔ لیکن جو حالات سامنے آئے ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر سٹون اور ڈاکٹر بیئرز کسی مجرمانہ کاروبار میں ملوث ہیں۔ وہ رندی ہوئی آواز میں بولی، اور میں ان کی ملازم ہوں۔ تمہارا خیال درست ہے، لیکن اسے تمہاری صحت پر کیا اثر پڑے گا؟ ٹائیگر نے اسے بے جا احساس گناہ سے نجات دلانے کے لیے ایک بار پھر سمجھانے کی کوشش کی۔ تم جس عمارت میں رہتی ہو، کیا اس کے تمام مکینوں سے واقف ہو؟ نہیں تو؟ وہ چونک پڑی۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ لوگ کیسے ہیں، ان کا کردار کیا ہے اور وہ کیا کیا دندے کرتے ہیں؟ نہیں، میں یہ بھی نہیں جانتی۔ ایسی صورت میں تم پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ بلا وجہ خود کو مجرم نہ سمجھو اور خواہ ضمیر کی خلش میں مبتلا ہونے کی کوشش نہ کرو۔ لیکن مجھے شبہ ضرور تھا کہ وہاں کوئی ایسا دندہ ہو رہا ہے جسے قانون کی نظروں سے اوجھل رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں، شاید اسی لیے تم نے تھوڑی بہت سراغ رسانی بھی کر ڈالی تھی۔ ٹائیگر نے مسکرا کر کہا، لیکن جب تمہارے شبے کو تقویت دینے کے لیے کوئی ثبوت حاصل نہ ہوا تو تم اپنا تجسس دبانے پر مجبور ہو گئی۔ آپ کو یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ وہ حیران رہ گئی۔ میں تھوڑا قیافہ شناس بھی ہوں، پلیز بتائیے نا، وہ استدعا کرنے لگی۔ سیدھی سی بات ہے، اگر تم ایسا نہ کرتی تو تمہیں یہ کبھی معلوم نہ ہوتا کہ ڈاکٹر بیئرز لوپانو خاندان کی مسز گلوریا کا ذاتی معالج ہے۔ یہ بات تمہیں خود ڈاکٹر بیئرز نے تو ہرگز نہیں بتائی ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ ہیزل ایک طویل سانس لے کر تائید میں سر ہلانے لگی۔ ٹائیگر نے ہیزل سے بات چیت کے بعد یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ایک صاف ستھری اور اچھے ذہن کی مالک لڑکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی واضح ہو گئی تھی کہ اس کا لائف لائن لیبارٹریز سے کوئی درپردہ تعلق نہیں ہے۔ جب وہ لڑکی کے بارے میں ایک حتمی نتیجے پر پہنچ گیا تو اس نے بڑے ہی مؤثر پیرائی میں اسے بتایا کہ لائف لائن لیبارٹریز میں در حقیقت کیا ہو رہا ہے۔ اس نے ڈاکٹر ایلینا سٹون کے سلسلے میں بھی انکشاف کر دیا اور خدشہ ظاہر کیا کہ ڈاکٹر بیئرز بھی اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے۔ یہ سب کچھ سن کر ہیزل نے ایک طویل سانس لی تھی اور تشکر آمیز نظروں سے ٹائیگر کی طرف دیکھنے لگی تھی کہ اس نے اسے تباہ ہونے سے بچا لیا۔ اب میں تم سے اس سلسلے میں رائے طلب کرنا چاہتا ہوں، ٹائیگر نے کہا۔ سب کچھ تمہارے علم میں آ چکا ہے، اس لیے ذہن پر زور دے کر بتاؤ کہ کہیں تم کوئی ایسی بات تو نہیں بھول رہی جس کا اس معاملے سے کوئی تعلق ہو۔ ہیزل سوچ میں ڈوب گئی۔ ایک بار اس نے سوچ کی گہرائی سے ابھرتے ہوئے کہا، ایک بار بڑا ہی عجیب سا شخص دفتر میں آیا تھا۔ میں سمجھتی ہوں یہ سب کچھ اس شخص کی آمد کے بعد ہی شروع ہوا تھا۔ ٹائیگر بڑے سکون سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ ہیزل ذہن پر بہت زیادہ زور ڈال رہی ہے، اس لیے وہ کوئی مداخلت کر کے اس کی سوچیں منتشر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ رفتہ رفتہ غالباً وہ پرانا منظر اس کے ذہن میں اپنی تمام تر جزیات کے ساتھ ابھر آیا تھا۔ یہ 3 سال پہلے کی بات ہے، میں نئی وہاں ملازم ہوئی تھی۔ اس نے تیزی سے بتانا شروع کیا۔ وہ شخص استقبالیہ پر آیا اور مجھ سے کہا کہ ڈاکٹر سٹون سے ملنا چاہتا ہے۔ اس نے ملاقات کا وقت بھی پہلے سے طے نہیں کیا تھا۔ ڈاکٹر ان دنوں ایک اہم تجربے میں مصروف تھی، اس لیے اس کا حکم تھا کہ ایسے اچانک آنے والے ملاقاتیوں کی حوصلہ افزائی نہ کروں۔ لیکن اس شخص میں نہ جانے کیا بات تھی کہ میں ڈاکٹر کی ہدایت فراموش کر بیٹھی۔
میں نے فون پر اسے رابطہ قائم کر کے اس شخص کے بارے میں اطلاع دی تو وہ برہم ہو گئی۔ اس دوران اس شخص نے میرے ہاتھ سے ریسیور لے لیا اور بات کرنے لگا۔ اس نے 2-3 ہی جملے ادا کیے تھے اور پھر ریسیور میرے ہاتھ میں واپس تھما دیا۔ میں نے ڈاکٹر ایلینا سے بات کی تو اس نے بڑے پرجوش لہجے میں کہا کہ میں اسے لیبارٹری کے اوپر واقع اس کی خوابگاہ میں پہنچا دوں۔ وہ بہت ہی عجیب الخلقت آدمی تھا اور ڈاکٹر سٹون جیسی حسین عورت اس شخص کے سامنے یوں بچھی جا رہی تھی جیسے وہ کسی ملک کا شہنشاہ رہا ہو، حالانکہ اس کی صورت اتنی مکروہ تھی کہ اس پر تھوکنے کو بھی جی نہیں چاہتا تھا۔ کیا تم اس کا حلیہ بیان کر سکتی ہو؟ ٹائیگر نے کافی دیر بعد مداخلت کی۔ اس کی صورت پر گھوڑے کی شکل کا گمان ہوتا تھا۔ نیمراف۔ ٹائیگر کے حلق سے غراہٹ نکل گئی۔ کیا تم اسے جانتے ہو؟ ہیزل ایک بار پھر زرد پڑ گئی۔ نہیں، میں نے اس اسطروح شخص کے بارے میں نفرت کا اظہار کیا تھا۔ ٹائیگر نے بڑی خوبصورتی سے بات ٹال دی۔ اس نے گھوڑے کی شکل والے اس خطرناک شخص کے بارے میں کئی سوالات کیے، حتیٰ کہ اسے یقین ہو گیا کہ ڈاکٹر سٹون اور اس کا رفیق ڈاکٹر بیئرز نیمراف کے ہاتھوں میں کھیلتے رہے ہیں۔ وہ ایک طویل سانس لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے ہیزل، ان سب باتوں کو اپنی ذات تک محدود رکھنا، بلکہ میرا مشورہ ہے کہ ہر بات اپنے ذہن سے کھرچ ڈالو اور اسے ایک خواب پریشان سمجھ کر بھول جاؤ۔ اسی میں تمہاری بہتری ہے اور یہی تمہاری بقا کی ضمانت بھی ہے۔ کیا تم جا رہے ہو؟ وہ افسردہ ہو کر بولی۔ ہاں، اور میری ایک اور بات پر بھی عمل کرنا۔ وہ کیا؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ مجھے بھی بھول جانا۔ ہیزل کے انداز سے مزید افسردگی جھلکنے لگی۔ کیا تم کچھ دیر رک نہیں سکتے؟ اس کے لہجے میں استدا تھی۔ نہیں ہیزل، مجھے فوراً واپس جانا چاہیے۔ اگر ڈاکٹر بیئرز یہاں آئے تو؟ نہیں، وہ نہیں آئے گا۔ ٹائیگر کا لہجہ حتمی تھا۔ ہیزل اسے ایسی نظروں سے دیکھنے لگا جیسے اس کی بات کا مطلب نہ سمجھی ہو، لیکن ٹائیگر اپنی بات کی وضاحت کے لیے وہاں رکا نہیں۔ وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا اور جب اس نے ناپ پکڑ کر گھمائی تو عقب سے ہیزل کی آواز سن کر پلٹ پڑا۔ تم نے اپنا نام تو بتایا ہی نہیں، وہ سسک کر بولی۔ مجھے اجنبی ہی رہنے دو۔ ٹائیگر کا لہجہ نرم ہی رہا۔ اجنبیوں کو فراموش کرنا آسان ثابت ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے دروازہ کھولا اور باہر راہداری میں نکل آیا۔ اس نے عقب میں بڑی ہی آستگی سے دروازہ بند کیا تھا۔ خفیف سی آواز اور ہلکی سی آہٹ تک نہیں پیدا ہوئی تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ دبے قدموں کسی حسین لڑکی کی خوابوں سے نکل آیا ہو۔ صرف ایک لمحے کے لیے وہ دروازے کے سامنے رکا۔ اس ایک لمحے میں اسے خفیف سی سسکی سنائی دی تھی اور پھر وہ لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ لفٹ کے قریب پہنچ کر اس نے عقب میں دیکھا۔ ہیزل کے اپارٹمنٹ کا دروازہ بند تھا۔ اس نے اطمینان کے اظہار میں سر ہلایا اور گراؤنڈ فلور سے لفٹ اوپر لانے کے لیے بٹن دبا دیا۔ عمارت سے نکلنے کے بعد وہ صدر دروازے کے سامنے چند لمحوں کے لیے کھڑا رہا اور ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ پھر اس نے نگاہ اٹھا کر 7ویں منزل کی طرف دیکھا۔ ایک بند کھڑکی کے عقب میں نیلگوں پردہ حرکت میں آیا تھا اور اس پردے کی اوٹ سے ایک چہرہ جھانک رہا تھا، ایک ایسا چہرہ جس کی آنکھوں سے آنسو بہہ بہہ کر رخساروں پر ڈلک رہے تھے، لیکن ٹائیگر ان آنسوؤں کو نہ دیکھ سکا۔ وہ تیزی سے ایک خالی ٹیکسی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ بوڑھا ایمر اب کافی بہتر محسوس کر رہا تھا۔ اس کی جوان سال بیوی جانتی تھی کہ اسے کیسے خوش رکھا جا سکتا ہے۔ گزشتہ شب لوپانو خاندان کے سربراہ ایمر پر احساس گناہ زیادہ حد تک اثر انداز ہوا تھا کہ ضمیر کی خلش اسے بری طرح بے چین کر گئی تھی۔ اس کے 2 جوان بیٹے بڑے ہی پراسرار حالات کا شکار ہو کر مر گئے تھے اور اسے ان کا خون اپنی گردن پر محسوس ہو رہا تھا، لیکن حسین گلوریا نے بڑے ہی نرم اور ملائم لہجے میں اسے سمجھایا تھا کہ وہ احساس گناہ میں مبتلا ہو کر غلطی کر رہا ہے۔ ایمر کے ذہن میں بھی یہ بات بیٹھ گئی کہ وہ واقعی غلطی پر ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ وہ دونوں اس کے حقیقی بیٹے نہیں تھے۔ جب وہ اس کا خون ہی نہیں تھے تو ان کی موت کا سوگ منانا کیا معنی رکھتا ہے؟ سب سے پہلے یہ بات اسے لائف لائن لیبارٹریز کی سینئر پارٹنر ڈاکٹر ایلینا سٹون نے بتائی تھی، اور اس انکشاف نے بوڑھے ایمر کی روح تک کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا کہ وہ دراصل اولاد پیدا کرنے سے ہی محروم ہے۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر سٹون نے نہ صرف بلڈ ٹیسٹ کیے تھے بلکہ اس نے کئی ثبوت بھی فراہم کیے تھے جن سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی تھی کہ لومر اور رینڈی اس کے حقیقی بیٹے نہیں تھے۔ ڈاکٹر سٹون نے اپنی مخصوص ادویات سے اسے اولاد پیدا کرنے کے قابل کرنے کا تجربہ کیا تھا اور پھر اس نے حسین گلوریا سے شادی کر لی تھی۔ کچھ عرصے بعد وہ واقعی محسوس کرنے لگا کہ صاحب اولاد ہونا اب اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کی حسین و جمیل بیوی امید سے تھی اور عنقریب ایک بچے کی ماں بننے والی تھی۔
اس بچے کے لیے وہ بے حد بے چین تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے روز اول سے ہی ڈاکٹر اسٹون کی ہدایت پر ڈاکٹر بیئرز جیسا ذہین معالج مستقل طور پر اپنے گھر رکھ لیا تھا۔ اس بچے کی امید ہوتے ہی اس نے بڑے بیٹے لومر، رینڈی اور ڈیگلی کو ذہن سے اتارنے کی کوشش کی تھی، لیکن نہ جانے کیا بات تھی کہ دونوں آن جہانی بیٹے اس کی روح کے زخم بن گئے تھے اور وہ کوشش کے باوجود ان کی یاد اپنے دل سے نہیں نکال سکا تھا۔ گزشتہ شب گلوریا نے اسے سمجھایا تھا کہ پیدائش کے سلسلے میں اس کے تینوں بیٹوں کا کوئی قصور نہیں، کیونکہ انہیں نوقدرتی طور پر جنم لینا ہی تھا، اس لیے مرنے والے دو بیٹوں کا سوگ نہ منائے اور خود کو ان کی موت کا ذمہ دار نہ ٹھہرائے۔ اس کے ساتھ ساتھ گلوریا نے بڑی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی آن جہانی بیوی کی بھی صفائی پیش کی تھی کہ ایمر جیسے شوہر سے وابستہ رہنے کے لیے ضروری تھا کہ وہ اس کے بیٹوں کی ماں کہلاتی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اولاد کی خواہش میں وہ کبھی کا اسے دھتکار کر کسی اور کا ہاتھ تھام چکا ہوتا۔ اس نے دونوں بیٹوں کی موت کو ناگزیر حادثات قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ بوڑھا ایمر اس سلسلے میں پوری طرح بری الذمہ ہے۔ حسین گلوریا کی رفاقت کے بعد بوڑھے ایمر نے اس سلسلے میں ذاتی طور پر غور و فکر کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ وہ واقعی بے گناہ ہے۔ اسے اپنے ضمیر پر کوئی بوجھ نہیں رکھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اسے اطمینان تھا کہ گلوریا کے بطن سے اس کا اپنا بیٹا جنم لینے والا ہے۔ اس بچے کی پیدائش پر خوشی کے اظہار کے ساتھ ساتھ ایک تکلیف دہ خیال بھی اس کے ذہن میں جڑ پکڑ رہا تھا کہ اچھا ہوا دونوں ناجائز بیٹے ہلاک ہو گئے، لیکن ابھی تیسرا بیٹا ڈیگلی موجود تھا۔ اس نے تلخی سے سوچا کہ اس سلسلے میں اسے کیا کرنا چاہیے۔ یہ خیال اسے مسلسل پریشان کر رہا تھا اور وہ لاکھ کوشش کے باوجود کسی نتیجے پر پہنچنے سے قاصر رہا تھا۔ وہ دنیا کے چند دولت مند ترین خاندانوں میں سے ایک خاندان کا سربراہ تھا۔ اگر وہ ڈیگلی کو فوری طور پر خود سے الگ کر دے تو پوری دنیا میں کوہرام مچ سکتا تھا۔ اس کے علاوہ پہلے دو بیٹوں کی موت بھی اسی سے منسوب کی جا سکتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اہم معاملہ یہ تھا کہ اس کے تینوں بیٹوں نے اس کا تمام کاروبار بڑی خوش اسلوبی سے سنبھال رکھا تھا۔ دو بیٹوں کی ہلاکت کے بعد جو کاروباری انتظامی امور میں خلل واقع ہوا تھا اسے اس کی طرف سے بھی تشویش تھی، اس لیے اس نے فیصلہ کیا تھا کہ جب تک وہ ڈیگلی کے بارے میں کسی خاص نہج پر نہیں پہنچ جاتا دونوں آن جہانی بیٹوں کا کام بھی اسی کے سپرد کر دینا چاہیے تھا۔ اس سلسلے میں اس نے گلوریا سے مشورہ کیا تو اس نے نہ صرف اس خیال کی زبردست حمایت کی تھی بلکہ اس کی غیر معمولی ذہانت کو بھی سراہا تھا، اور آج اسی سلسلے میں اس نے ڈیگلی کو اپنے ہاتھ طلب کیا تھا، اور اس وقت دونوں باپ بیٹے لائبریری میں آمنے سامنے بیٹھے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ اسے سامنے دیکھ کر نہ جانے کیوں بوڑھے ایمر کا دل اتھل پتھل ہونے لگا۔ اس نے ایک طویل عرصے تک اس نوجوان کو اپنا حقیقی بیٹا سمجھا تھا اور اس سے سچی محبت کی تھی۔ اس نوجوان نے بھی جوابی چاہت میں اسے مایوس نہیں کیا تھا۔ اسے ڈیگلی کی محبت پر کئی بار رشک کا بھی احساس ہوا تھا، اور اس وقت یہی جذبہ اس کا دل گداز کر رہا تھا۔ تب اس کے ذہن میں اس خیال نے جنم لیا کہ اگر ڈیگلی اس کی جائز اولاد نہیں ہے تو اس میں اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ سارا قصور اس کی ماں کا تھا جو اس وقت قبر میں لیٹی شاید اپنے گناہوں کی سزا بھگت رہی تھی۔ نہیں، مجھے اس لڑکے کو اپنا بیٹا ہی سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہ نہیں جانتا کہ میں اس کا باپ نہیں ہوں۔ اس خیال نے بوڑھے کے دل میں اضطراب کا سمندر موجزن کر دیا۔ کتنا بڑا المیہ تھا! وہ اس کی ماں کا شوہر تو تھا لیکن اس کا حقیقی باپ نہیں تھا۔ ابھی وہ ڈیگلی سے کاروباری سلسلے میں گفتگو کا آغاز کرنے ہی والا تھا کہ اچانک فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ دونوں باپ بیٹے نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر بوڑھے ایمر نے ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری طرف سے کسی کی آواز سن کر اس کے لبوں پر بڑی ہی آسودہ سی مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ ہاں ڈیئر، اس نے بڑی محبت سے کہا، میں ابھی اوپر آ رہا ہوں، کیا میں ڈیگلی کو بھی ساتھ لیتا ہوں؟ اوہ اچھا، میں سمجھ گیا۔ اس نے ریسیور رکھ دیا اور اپنے تیسرے لیکن آخری زندہ بیٹے کی طرف دیکھ کر بولا، ڈیگ، میرا انتظار کرنا۔ گلوریا کسی عام معاملے پر مجھ سے فوری گفتگو کرنا چاہتی ہے، میں جلدی واپس آ جاؤں گا۔ بہت بہتر پاپا، ڈیگلی نے بڑی سعادت مندی سے جواب دیا۔ وہ اپنے باپ سے بہت کم اختلاف کرنے کا عادی تھا اور یہی وجہ تھی کہ ایمر اسے سب سے زیادہ پسند کرتا تھا۔ ڈیگلی ایک صحت مند نوجوان تھا۔ اس کا جسم دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ دن بھر دفتر میں بیٹھنے والا اور ایک داعش پسند نوجوان ہے۔ اس کا جسم ٹھوس تھا اور اس کے بازوں کی مچھلیاں پھڑک پھڑک کر بے پناہ توانائی کا اظہار کرتی تھی۔ بوڑھا ایمر کمرے سے نکل گیا تو ڈیگلی کے ہونٹوں پر بڑی ہی شریر سی مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ غالباً وہ اپنے بوڑھے باپ کی کمزوریوں سے خوب آگاہ تھا اور اسے اندازہ تھا کہ گلوریا نے اس کے بوڑھے پاپا کو کس مقصد کے تحت اوپر بلایا ہے۔ اسے معلوم تھا
کہ حسین و جمیل گلوریا اس کے باپ پر کس قدر اثر انداز ہے۔ وہ جانتا تھا کہ ایسی جوان سال بیویوں کی بوڑھے شوہروں کے دل میں کس قدر منزلت ہوتی ہے۔ وہ ایسے کئی مظاہرے اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ ڈیگلی کو یہ بھی معلوم تھا کہ گلوریا نے در حقیقت اس کے باپ سے کیوں شادی کی ہے، اگرچہ وہ ظاہر تو یہی کرتی تھی کہ اسے بوڑھے احمد سے بے پناہ محبت ہے، لیکن اس محبت کے پس پردہ اربوں کی دولت سے وابستگی کا جذبہ پوشیدہ تھا۔ گلوریا بوڑھے احمد کو اپنی محبت جتا کر اپنے زلف کا اسیر بنا چکی تھی، لیکن اسے ڈیگلی کو یقین دلانے میں آج تک کامیابی نصیب نہیں ہوئی تھی کہ وہ ایک وفادار عورت ہے۔ باپ کے جاتے ہی وہ بھی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ لائبریری میں موجود ایک لمبی سی میز کی طرف بڑھ گیا۔ اس میز کے کناروں پر ہول بنے ہوئے تھے۔ اس نے گولف سٹک اٹھائی اور ایک گیند میز پر پھینک کر گولف سٹک کا سرا آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھانے لگا۔ اچانک لائبریری کا دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ وہ سمجھا کہ اس کا باپ واپس آ گیا ہے۔ گولف سٹک ہاتھ میں لیے وہ دروازے کی طرف مڑا تو ڈاکٹر بیئرز دکھائی دیا۔ ڈاکٹر کے دونوں ہاتھ اس کی پشت پر بندھے ہوئے تھے اور وہ یوں چل رہا تھا جیسے ڈیگلی نے ایک فلم میں نپولین کو ٹہلتے دیکھا تھا۔ ڈیگلی کے دل میں جہاں اپنی سوتیلی ماں گلوریا کے لیے ناپسندیدگی کے جذبات تھے، وہاں وہ اس شخص کو بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ اس شخص کے بارے میں ڈیگلی کا اندازہ تھا کہ یہ ہر وقت کسی نہ کسی منصوبہ بندی میں مصروف رہتا ہے۔ اس نے ڈاکٹر بیئرز کی آمد نظر انداز کرتے ہوئے دوبارہ گیند کی طرف توجہ مبذول کر دی۔ ہیلو ڈاکٹر، اس نے سرسری سے انداز میں کہا اور اسٹک گیند کی طرف بڑھانے لگا۔ ہیلو کہنے کا انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ اس شخص کو دھتکار رہا ہو۔ گڈ مارننگ مسٹر ڈیگلی، بیئرز نے کہا۔ ڈیگلی نے جواباً اسبات میں سر ہلا دیا۔ اسی لمحے گولف سٹک کا سرا گیند سے چھو گیا۔ اس کے ساتھ ہی ڈیگلی کے ذہن میں ایک جماکا سا ہوا۔ ڈاکٹر بیئرز کا دستک دیے بغیر اس کے باپ کی لائبریری میں داخل ہونا بڑا ہی عجیب اور خلاف معمول محسوس ہوا۔ آخر یہ یہاں کیوں آیا ہے؟ اس خیال نے ڈیگلی کا ذہن پریشان کر دیا۔ وہ سبب معلوم کرنے کے لیے ڈاکٹر بیئرز کی طرف متوجہ ہوا تو اسے اپنی جانب بڑھتے پایا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سرنج دبی ہوئی تھی۔ ڈیگلی نے فوراً ہی گولف سٹک گھمائی، لیکن اس دوران میں ڈاکٹر بیئرز اس کے اتنا قریب پہنچ چکا تھا کہ چھڑی اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکی۔ اس کی بجائے ڈاکٹر بیئرز اسے اطمینان سے پکڑنے اور کھینچ کر اس کے ہاتھ سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے گولف سٹک ایک طرف پھینک دی اور عجیب انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، گولف سٹک سے بلیئرڈ کھیلنا کچھ اچھا نہیں لگتا مسٹر ڈیگلی۔ کیا بکواس ہے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ڈیگلی اگرایا۔ میں اس گھر کا خدمت گار ہوں، ڈاکٹر بولا۔ اب آپ اچھے بچوں کی طرح یہ انجیکشن لگوا لیں۔ یہ کہتے اس نے نہ جانے کس خیال کے تحت گری ہوئی گولف سٹک بھی اٹھا لی۔ اب اس کے ایک ہاتھ میں سرنج تھی اور دوسرے ہاتھ میں اس نے چھڑی تھام رکھی تھی۔ ڈیگلی حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس انجیکشن سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ ڈاکٹر بیئرز کے لہجے میں نرمی پیدا ہو گئی۔ ڈیگلی کو اس کی اس حرکت پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا، خاص طور سے چھڑی چھین کر تو اس نے اس کے تن بدن میں شرارے سے بھر دیے تھے۔ وہ پھرتی سے پلٹا۔ عقب میں الماری تھی۔ اس نے الماری کے ایک خانے میں ہاتھ ڈالا اور جتنی کتابیں بھی اس کی گرفت میں آ سکی انہیں ڈاکٹر بیئرز کی طرف اچھال دیا۔ ایک کتاب سرنج پر لگی۔ سرنج اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر سنہری قالین پر گر گئی۔ ڈاکٹر بیئرز تیزی سے لپکا تاکہ سرنج پر قبضہ کر سکے۔ اس کے ساتھ ہی ڈیگلی نے بھی اسی جانب جست لگائی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ گرے ہوئے انجیکشن پر قبضہ جما تھا، ڈاکٹر نے دوسرے ہاتھ میں تھامی ہوئی گولف سٹک پوری قوت سے گھمائی۔ سٹک ڈیگلی کے بائیں جبڑے سے ٹکرائی۔ اس کے جبڑے کا بالائی گوشت پھٹ گیا اور وہاں سے خون بہہ نکلا۔ چوٹ اتنی شدید تھی کہ وہ سنبھل نہ سکا اور لڑکھڑاتا ہوا قالین پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کے چہرے کا بایاں حصہ شدید تکلیف میں مبتلا تھا اور وہاں سے درد کی لہریں پورے جسم میں پھیل رہی تھیں۔ وہ جہاں گرا تھا وہیں پڑا رہ گیا، جبکہ اس دوران میں ڈاکٹر بیئرز نے انجیکشن پر قبضہ کر لیا۔ وہ سرنج سنبھالے تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ ڈاکٹر بیئرز کے انداز سے اچانک ہی بے پناہ درندگی جھلکنے لگی تھی۔ ڈیگلی ابھی تک شدید کرب کی حالت میں بیئرز کی طرف سے غافل پڑا تھا۔ ڈاکٹر بیئرز کے ہونٹوں پر شفاف مسکراہٹ آ گئی۔ ایک توانا جوان اس کے سامنے بے بس پڑا تھا اور بس اس کے جسم میں سرنج کی سوئی داخل کرنے کی دیر تھی۔ اس کے بعد سب کچھ خود بخود ہی ہو جائے گا۔ چوٹ کے اثر سے ڈیگلی کی آنکھوں کے سامنے دھند سی چھا گئی اور اس کا ذہن غنودگی کا شکار ہو رہا تھا۔ بیئرز نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور چاہتا تھا کہ ڈیگلی کے جسم میں وہ مہلک سیال داخل کر دے کہ ایک آواز نے اسے ٹھٹک جانے پر مجبور کر دیا۔ تم ہار گئے۔ یہ ایک عجیب سی آواز تھی۔ بیئرز کی نگاہ دروازے کی طرف اٹھ گئی۔ اسی لمحے ڈیگلی کو بھی کچھ ہوش آ گیا۔ اس نے بھی یہ آواز سن لی تھی۔
وہ دھند آلود نگاہوں سے آواز کی طرف دیکھنے لگا۔ دروازے میں ایک نوجوان کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس کے بال سیاہ تھے اور اس کی آنکھوں میں اتنی تیز چمک تھی کہ کچھ فاصلہ ہونے کے باوجود اس کی طرف نگاہ جمائے رکھنا مشکل محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے عقب میں گیروے رنگ کا لبادہ لہرا رہا تھا۔ یہ ایک بوڑھا شخص تھا، نحیف اور نزار سا۔ یہ بوڑھا کسی طرح بھی 80 سال سے کم عمر کا نہیں تھا۔ اس بوڑھے کے ساتھ ایک اور شخص بھی موجود تھا۔ نیلے سوٹ میں اس کی شخصیت کچھ اور بھی نکھری سی لگ رہی تھی۔ تم کون ہو؟ ڈاکٹر بیئرز غرایا۔ نکل جاؤ یہاں سے، کھیل ختم ہو گیا۔ ٹائیگر کی آواز کمرے میں گونج اٹھی۔ ڈاکٹر بیئرز کی حالت ایسی ہو گئی جیسے اس پر دیوانگی کا دورہ پڑ گیا ہو۔ اس نے انجیکشن والا ہاتھ اٹھا کر اپنے سر تک بلند کر لیا اور پھر اسے یوں سر پر گھمایا جیسے وہ کوئی چھوٹا سا نیزہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی وہ سرنج تان کر ٹائیگر کی طرف لپکا۔ غیظ و غضب سے اس کا چہرہ مسخ ہو گیا تھا۔